کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی خود قرآن پڑھیں، خود سمجھیں، تو آپ کو کون روکتا ہے؟ تو اگر بندہ خود قرآن پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھ لے اور عمل کرے تو اس میں کوئی مذائقہ ہے کیا؟ آپ سب گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج کل یہ بہت زیادہ بات سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ جو مسلمان علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں. جی. حالانکہ یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ جس کو یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر پا سکتے. یعنی ایک سورج کا انکار کرنے کے مترادف ہے کہ علماء کرام نے تو مدارس ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے مدارس موجود ہیں. جی. تو یہ کس لیے ہیں؟ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہیں نا. یعنی قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے سے لے کر اس کو سمجھنے تک کا پورا جو سسٹم ہے وہ مدارس نے فراہم کیا ہے. اور آج جو دین کا فہم ہے یا گوگل کا جو ترجمہ جو مفتی گوگل کا جو یہ لے لیتے ہیں یا 360 ہے یا یہ ترجمے سارے کس نے کیے ہوئے ہیں؟ جس کو یہ اگر وہ ترجمہ ہاتھ رکھ لینا ہوں اگر اس پر اگر کسی بندے کے سامنے جو ریسرچر آیا ہمارے سامنے ہے اس کے سامنے اگر ہم ہاتھ رکھ لیں بھئی عربی لکھی ہوئی ہے، نبی پاک نے تو حدیث عربی میں فرمائی ہے اور یہ اردو تو ہماری زبان ہے، تو ذرا تو عربی میں ڈائریکٹ ہمیں سمجھا کے دکھا، تو وہ اس کے بغیر وہ ہمارے ترجمہ کیے بغیر وہ سمجھ نہیں پاتا. ایک تو یہ الزام بہت بڑا بہت جھوٹا الزام ہے کہ علماء مسلمانوں کے جو علماء ہیں وہ امت کو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے مولوی اگر بیٹھا ہوں تو ایک وقت تھا کہ میں مولوی نہیں تھا، میں عام بچہ تھا، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں بکریاں چرا رہا ہوتا یا مجھوں کو پٹھے ڈال رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اپنے گاؤں میں، اگر میں استادوں کے پاس نہ بیٹھتا ٹھیک ہے، تو میرے استاذوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ مجھے آج قرآن کی بھی سمجھ آتی ہے اور الحمدللہ سنت کی بھی سمجھ آتی ہے. استاد کے پاس آنے سے پہلے میں ایک عام آدمی تھا. اور یہی ہر عالم دین کی کہانی. امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میری والدہ مجھے بھیجتی تھی دھوبی کے پاس کہ وہاں کپڑے دھونا سیکھ لے، تاکہ کیا کر لے گا، بچہ یتیم ہے تو کچھ اپنا ہنر سیکھ لے گا. صحیح. راستے میں امام اعظم حنیفہ کا درس ہوتا تھا، آپ وہاں بیٹھ جاتے تھے. والدہ کو پتہ چلا کہ یہ تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہے بچہ، تو وہ آئی اور اس نے کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو وہاں جانے دیں، دھوبی کے پاس کچھ ہنر سیکھنے دیں. صحیح. امام صاحب اسے آپ نے انہیں خرچہ دینا شروع کر دیا. واہ واہ. مہینے کا پورا خرچہ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام صاحب نے دیا. یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ استاد کی اہمیت کیا ہے، استاد ہوتا کیا ہے. امام اعظم حنیفہ خرچہ دیتے رہے. پھر مائی صاحبہ کو پریشانی ہوئی کہ آپ پھر آ گئی ایک دن کہ آپ بھی بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں. ایک دن پھر ہم نے دنیا سے چلا جانا، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے تو پوری زندگی پڑی ہے، آپ اسے ہنر سیکھنے دیں، دھوبی کے پاس جانے دیں. اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ نے مائی صاحبہ سے کہا، حضرت قاضی ابو یوسف کی والدہ سے، مائی تمہیں کیا پتا تمہارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ اللہ. تمہارا بچہ پستے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ کھانا سیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. پستے کے روغن میں بنا ہوا فالودہ کھانا سیکھ. اب وہ امام صاحب نے تو فرما دیا، مائی صاحب کو سمجھ نہیں ہے بھی کیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا ولی 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 کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر امام ابو حنیفہ ولی نہیں ہے، دنیا میں ولایت کا نشان ہی کوئی نہیں. اللہ. اگر امام اعظم ولی نہیں ہے تو اس وقت وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ تو کیا ہوا؟ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پڑھے بڑے ہوئے عالم بنے اور ہارون رشید کے زمانے میں پھر چیف جسٹس صاحب لگے، قاضی القضاء، سب سے بڑے قاضی. تو فرماتے ہیں ایک دن میں گھر تھا، سواری آئی، شاہی سواری، بادشاہ وقت نے بھیجا ہے، سواری بھیجی ہے، تو آپ تشریف لے گئے. کھانا لگا ہوا تھا، کھانا کھلایا اور بعد میں کہا کہ قاضی صاحب آج آپ کو نا ایک اسپیشل سویٹ ڈش بھی کھلانی ہے. میں واہ 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 واہ. اور یہ سویٹ ڈش وہ ہے جو ہم بادشاہ لوگ بھی کبھی کبھی کھا سکتے ہیں. کیا کہنا ہے. جب پیش کیا گیا تو آپ نے تناول فرمایا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا یہ پستے کے روغن میں فالودہ بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. قاضی صاحب قاضی ابو یوسف جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے فرماتے ہیں کہ میں اپنے امام پر قربان جاؤں، اپنے استاد پر قربان جاؤں. ماں مجھے دھوبی بنانا چاہتی تھی، استاد نے مجھے بادشاہوں کے ساتھ کھانا کھلانے والا بنا دیا. تو بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا میں آج تک قرآن کریم کو جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، جتنا سمجھا گیا ہے اور جتنا سمجھا جائے گا وہ استاد کی برکت سے سمجھا جائے گا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈائریکٹ نہ پڑھیں، ہم کہتے ہیں جب دنیا کی کتابیں، انسانی کتابیں بغیر استادوں کے سمجھ نہیں آتی تو رحمانی کتاب بغیر استاد کے کیسے سمجھ آئے گی؟ جبکہ خدا نے اپنے اس کتاب بھی بھیجی ہے، ساتھ میں استاد بھی سبحان اللہ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ ہر زبان میں ایک قرآن پاک کو نازل فرمائے تو یہ ہو سکتا تھا؟ 100%.
جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اتنے قرآن نازل ہو جاتے. ایسا ممکن تھا؟ بالکل تھا. اللہ قادر مطلق ہے. جی. لیکن اللہ نے اس طرح کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک ہی زبان میں عربی زبان میں بھیجا اور ساتھ میں استاذ بھیجا. اللہ امی و استاذ کل، واہ واہ مچ گیا جس کی بے ست بے مکے میں غل. سبحان راہ اللہ. برے ان سجان منتہائے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یہ استاد کل ساتھ بھیجا. تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب بغیر استاد کے نہ سمجھو. اگر بغیر استاد کے سمجھو گے تو یہی لگے گا کہ عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. پھر تو یہی سمجھ آئے گی نا دین کا مطلب کیا ہے. گھاس کو دال اور بے دب کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ گرگو کو کیا کہتے ہیں، یعنی کچھ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے توسل سے آپ کی جو آڈینس ہے، مسلمان آڈینس کو، ہم یہ مسلمان بچوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک نہ پڑھو. ہم تو پڑھنے کے قابل بناتے ہیں. واہ، پڑھنے کے قابل بناتے ہیں. ہاں جی، سمجھنے کے قابل بناتے ہیں. لہذا ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ نہ پڑھیں جی. ترجمے ہمارے لوگوں نے کیے ہیں. اعلیٰ حضرت کا جو کنز الایمان ہے، اعلیٰ حضرت نے کیوں کیا ہے؟ عالم کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. عالم کو تو ضرورت نہیں. عالم کو اردو زبان کے ترجمے کی ضرورت ہے بالکل نہیں ہے. وہ عربی زبان جانتا ہے. جی. تو سید امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنز الایمان شریف کا ترجمہ کیا، یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے کیا. بہار شریعت والوں نے، بزرگوں نے بہار شریعت لکھی تو کس لیے لکھی؟ امت کے لیے لکھی. بالکل جی وہی اس میں مقدمے میں لکھتے ہیں کہ عوام کے لیے لکھ رہے ہیں. تو ہر زمانے میں علماء نے عوام کی رہنمائی کے لیے کتابیں لکھی ہیں، تراجم کیے ہیں. تو یہ بہت بڑا الزام ہے جو لگایا جاتا ہے کہ کسی کا کلپ اٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ آدھا وہ بھی کسی اور میرے خیال میں فرقے کا بندہ ہے جس کا زیادہ تر چلایا جاتا ہے. ہمارے علماء تو اس طرح نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں کہ استاذ کے ذریعے قرآن کریم کو سیکھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا آئیڈیا.